فبأي آلاء ربكما تكذبان. چائنا ملک ایک سسٹم دو ہیں، تو چائنا سے بالکل مختلف ہیں. جیسے کوئی شخص ہانگ کانگ آنا چاہتا ہے تو وہ چائنا میں نہیں جا سکتا. ہانگ کانگ کا اگر اس کے پاس ویزا ہے وہ چائنا کا اس کو الگ ویزا لینا پڑے گا. اسی طرح ایک شخص چائنا کا ویزا لے کے آیا تو وہ ہانگ کانگ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ہانگ کانگ کا الگ ویزا نہ لے یا اس کو پرمیشن ہو یہاں آنے کی. تو یہاں پہ جب انگریز آئے تو مختلف قومیتوں کے لوگ یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے. تو مسلمان ایک اکائی ہیں ہانگ کانگ کی، اگرچہ تعداد کے حساب سے بہت کم ہیں، تقریباً 1 سے 2% کے درمیان مسلمانوں کی تعداد ہانگ کانگ میں ہے. یعنی یہاں مسلمان 1 سے 2% ہیں. 1 سے 2% ہیں. 1% آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مقامی ہیں جو یہاں کے رہائشی ہیں. اچھا اچھا. اور 1% ہیں تو رہائشی لیکن وہ عارضی ہیں. وہ یوں سمجھیے کہ ورکر ہیں، ڈومیسٹک ہیلپر جن کو کہتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والی خواتین. جی وہ انڈونیشیا کی 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان خواتین یہاں پہ کام کرتی ہیں. اچھا، ذرا لوگ نئے نئے بھی آ رہے ہیں نا، تو ذرا اس جگہ کا نام جہاں ہم ابھی کھڑے ہوئے ہیں یہ ذرا دوبارہ آپ بتا دیں. یہ ایک پارک ہے، اس کو لائچی کوک پارک بولتے ہیں. یہ میفو کے علاقے کے اندر ہے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ یہاں کا پوش ایریا کسی زمانے میں ہوتا تھا. سن 70 کی دہائی میں یہ بلڈنگیں بنی تھی اور یہ اس دور میں سب سے بڑی بلڈنگ کہلاتی تھی یہاں ہانگ کانگ کے حساب سے. اور اگرچہ اب یہ ہانگ کانگ کے حساب سے چھوٹی بلڈنگ، یہ ہانگ کانگ کے حساب سے بہت ہی چھوٹی چھوٹی یہ اسپیڈ بریکر ہیں جو ہماری سڑک پہ ہوتے ہیں نا، یہ ہانگ کانگ کے حساب سے 15-16 فلور والی بلڈنگ ہے تو اس کی اب کوئی حیثیت نہیں. اب سب سے کم فلور والی جو بلڈنگ ہے وہ 33 ہے، 33-34 فلور والی. ورنہ اس سے زیادہ 80-85 فلور تک کی بلڈنگیں ہیں. اور جس جگہ پہ یہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ سمندر ہوا کرتا تھا. تو سمندر کو فل کر کے یہاں پہ اب پارک بنایا اور ساتھ ہی یہ عمارتیں بنائی. صحیح ہے صحیح ہے. تو وہ آپ مسلم کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ 1% مسلمان ہیں، تو جو نن مسلم ہیں ان کی تبلیغ کا آپ بتا رہے تھے کہ یہاں کچھ انتظام ہے. وہ میں عرض کر رہا تھا کہ برطانیہ کا جو سسٹم تھا، برطانیہ کے جہاں بہت سارے کمزوریاں یا خامیاں ہیں وہاں خوبیاں بھی ان کے اندر تھی. ایک خوبی یہ تھی کہ وہ فریڈم پہ بلیو کرتے تھے. تو یہاں پہ فریڈم آف پریکٹس، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف اسپیچ، یہ سارا کچھ آج بھی الحمدللہ یہاں پہ موجود ہے. تو اس کا فائدہ جہاں دوسروں کو ہے مسلمانوں کو بھی ہے. تو مسلمان بڑی آزادی کے ساتھ جس حد تک ایک مسجدیں آباد ہیں الحمدللہ. ہماری جو کولون مسجد ہے یہ 1896 میں بنی اور اس سے پہلے سینٹرل کی جو جامع مسجد ہے شاید آپ وہاں پہ گئے بھی تھے، وہ 1849 میں 999 سال کے لیے، اور 1852 میں وہ تعمیر ہوئی. 999 سال کے لیے بنی ہے، کیا مطلب اس کا؟ 999 سال کے لیے لیز پر کوئن نے دی تھی اس وقت. اچھا، تو ابھی 999 میں صرف 900 سال باقی ہیں. چلے ٹھیک. اس لحاظ سے وہ ایک طرح کا گفٹ وہ اس وقت تک امام مہدی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہاں پہ ہر ایک کو آزادی ہے تو مسلمانوں کو بھی آزادی ہے، اس لیے مسجدیں آپ دیکھیں گے آباد ہیں. تو کل 5 مسجدیں ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ باقی مصلی ہیں، رینٹڈ پلیس جس کو کرایہ کی جگہ لی ہوئی ہیں، وہ تقریباً 3 درجن کے قریب وہ جگہ ہیں ماشاءاللہ. تو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی زیادہ بعد یا نفرت نہیں ہے یہاں پر. مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ملتے بھی ہیں، چونکہ ایک بلڈنگ میں جب آپ رہیں گے مسلمان 1 یا 2 ہوں گے، باقی تو غیر مسلم ہیں. تو اس لیے وہاں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بھی ہے. تو مسجد میں جب میں یہاں آیا تو میں نے غیر مسلموں کی طرف جانا بھی اور غیر مسلموں کو مسجد میں آ کے دعوت دینے کا کام شروع کیا. زبردست. تو الحمدللہ تبلیغ کا وہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ آج تقریباً بڑے بڑے جتنے عبادت خانے ہیں بدھسٹ کے، ہندوؤں کے یا عیسائیوں کے یا یہودیوں کے، وہاں پہ الحمدللہ اسلام کی ہم بات کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اور ملاقاتیں بھی ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہیں. اسی طرح وہ بھی ہمارے یہاں مسجد میں آتے ہیں. تو جو سب سے جیسے دعوت اور تبلیغ کے بہت سے مراحل ہیں، سب سے اہم مرحلہ آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اسلام کے بارے میں شبہات ہیں اور مسکنسیپشن ہیں میڈیا کے ذریعے جو پھیلتا ہے، اس کو ہم نے الحمدللہ دور کرنے کی کوشش کی. مختلف سکولوں میں جا کر وہاں بات بھی کرتے ہیں اور سکول والے گروپس
انہوں نے ایک دن اپنے سلیبس میں مسجد کی وزٹ کا فکس کیا. ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حالانکہ غیر مسلم اسکول ہیں مگر ان اسکولوں میں ایک دن جو ہے مسجد کا وزٹ بھی ہے, یعنی سلیبس میں یہ بات شامل ہے, ان کے یعنی ان کے معمول میں یہ بات شامل ہے. بعض یونیورسٹیز کی کلاسز نے یہ فکس کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو وہ پھر آ جاتے ہیں, ہم ان کو مسجد بھی دکھاتے ہیں, مسجد کی ایکٹیویٹیز بھی دکھاتے ہیں, وضو کی حکمت, نماز کا طریقہ, اور مسجد کے اندر جو مختلف فلور ہیں ان وہاں پہ لے جاتے ہیں, پھر قرآن مجید کا تعارف ان کو پیش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک خاموش دعوت ہے, اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. تو جو ان کے ذہن میں ایک غلط تصور ہوتا ہے اسلام کے بارے میں, اس کو دور کرنے کی اپنی بساط کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ملک یوں سمجھیے کہ یہاں پہ اللہ کی نعمت ہے کہ داڑھی کے ساتھ, عورت برقعے کے ساتھ, مرد پگڑی کے ساتھ, اور ان کپڑوں کے اندر جو ہمارے خاص پاکستانی یا عرب کا لباس ہے بآسانی ہم گھوم سکتے ہیں, کوئی ہمیں گھور کے نہیں دیکھتا یا کوئی. یعنی یہ جو لباس ہے نا, داڑھی, ٹوپی, پگڑی, یہ کامن ڈریس بن چکا ہے یہاں پہ. میں نے یہاں یہ بھی سنا ہے کہ پہلے جب یہاں داڑھی رکھ کے گھومنا جاتا تھا یا کوئی ٹوپی ووپی تو لوگ عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھتے تھے. اب الحمدللہ ایسا ماحول بن چکا ہے کہ یہ لوگ اس لباس سے مانوس ہو چکے ہیں اتنی کثرت سے. مجھے یاد ہے کہ جب میں آیا آج سے 18 سال پہلے, تو ہمارے گھر والے جب برقع کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ آپ کی اہلیہ پہلی خاتون ہیں جو حجاب یا برقع کرتی ہیں. اچھا. خیر سر پہ دوپٹہ تو تھا لیکن برقع مکمل وہ نہیں تھا. لیکن الحمدللہ اب آپ کو بہت ساری مسلمان خواتین ایسی ملیں گی جو مکمل حجاب اور برقعے کے اندر ہوتی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ صحیح. اچھا, تھوڑا سا دنیاوی معلومات بھی لوگ کل سے مجھے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہانگ کانگ میں اگر کوئی پاکستانی آنا چاہے جاب کے لیے یا بزنس کے لیے تو کیا یہاں پر اس کا کیا طریقہ؟ جاب تو شادی ہے. زبردست. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہاں کسی لڑکی سے شادی کر لو تو وہ سب سے آسان ہے. اصل میں یہ تو میں نہیں شادی کی بحث اٹھا رہا, آپ اٹھا رہے ہیں تو لوگ مجھے کہیں گے دیکھو مفتی صاحب نے شادی. اصل میں دو طرح کی یہاں, یہ میں اس علاقے کو یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ کمپلیٹ سوسائٹی ہے جی, ان اے سینس کہ یہاں صفائی والے سے لے کر بڑی پوسٹ تک کا آدمی آپ کو اس علاقے کا ملے گا. جی. ہم دنیا میں کچھ حصوں میں جاتے ہیں, بعض عرب ملکوں کے اندر, وہاں آپ کو جو چھوٹے لیول کا کام ہے وہ مقامی لوگ نہیں کرتے, باہر کے لوگ آتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو مقامی لوگ ہر طرح کا کام کرتے, ٹاپ سے ٹاپ پوسٹ پر بھی مقامی آدمی آپ کو ملے گا, اور نیچے سے نیچے ہلکا سے ہلکا کام کرنے والا بھی آپ کو مقامی مل جائے گا. تاہم ابھی بھی جو مختلف ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, فنانشل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ایکسپرٹس کو اسپانسر کرتے ہیں جو باہر سے آ جاتے ہیں. انہی میں سے ایک دینی ادارہ بھی ہے. اب دینی ادارہ یہاں پہ چونکہ ایسا ابھی تک کوئی انسٹیٹیوشن اسٹیبلش نہیں ہوا جو علماء اور ائمہ پروڈیوس کر سکے, اس لیے جب وہ ادارہ یہاں کی امیگریشن کو لکھتا ہے کہ ہمیں باہر سے آدمی بلوانا ہے تو وہ الاؤ کر دیتے ہیں اور اس پر ویزا دے دیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص 7 سال یہاں پہ رہ جائے تو وہ پھر یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ بن جاتا ہے, اور پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونے کے بعد پھر کسی کو بھی اختیار ہوتا ہے وہ چاہے تو یہاں کی نیشنلٹی لے لے, یہاں کا پاسپورٹ لے لے. یعنی خلاصہ کیا نکلا, کوئی پاکستانی یہاں رزق کے حصول کے لیے آنا چاہے تو کن سنگلاخ چٹانوں کو عبور کرنا پڑے گا اسے؟ یا تو وہ ہو کوئی ایسا ایکسپرٹ جو یہاں کی ضرورت ہو اور یہاں پہ اویلیبل نہ ہو. صحیح ہے. اور وہ کوئی ادارہ یا کمپنی اس کو سپانسر کرے کہ ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے. صحیح ہے, یہ تو بہت مشکل ہے. دوسرا طریقہ بتائیں. دوسرا ہے وہ جو ہلکا کام گھر میں کام کاج کرنے والا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈومیسٹک ہیلپر. اس سے بھی چونکہ پاکستان کا ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے ہانگ کانگ کے ساتھ. اچھا. عموماً وہ انڈونیشیا اور فلپین سے لوگ آتے ہیں. اچھا. تو تیسرا صورت یہی ہو سکتی ہے کہ کوئی دو صورتیں اور ہیں. ایک ہے انویسٹمنٹ. گورنمنٹ نے سرٹن اماؤنٹ رکھی ہے کہ اگر اتنی اماؤنٹ یہاں پہ کوئی انویسٹ کرے گا تو اس بنیاد پر اس کو یہاں پہ وہ ویزا دے دیں گے. اچھا. ریزیڈنٹ ویزا اس کو بولتے ہیں. اچھا. دوسری ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت ابھی گورنمنٹ نے اور بھی نکالی ہے, وہ ہے کوالٹی امیگرینٹ کی. اگر کوئی اچھا ڈگری ہولڈر ہے, انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے تو اس کو اس بیس کے اوپر گورنمنٹ آف ہانگ کانگ الاؤ کرتی ہے کہ وہ آئیں اور یہاں آ کے اپنا کام کاج شروع کریں.
صحیح. اور ایک اور صورت ہے اسٹوڈنٹ کی. ابھی یہ بھی ریسنٹلی کوئی 5-7 سال پہلے یہ شروع ہوا کہ ہمارے بچوں کو یعنی جو پاکستان سے انہوں نے یونیورسٹیز نے ایڈمیشن دینا شروع کیا. اس بنیاد کے اوپر بچے آ جاتے ہیں یہاں پہ, وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کرتے ہیں, اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگر ان کو یہاں پہ کوئی اپرچونٹی ملے تو اس کو وہ جوائن کر لیتے ہیں. تو یہ انداز ہے. باقی جس طرح عرب ملکوں کے اندر ہوتا ہے نا چھوٹے موٹے کام کاج کے لیے مزدوری, وہ یہاں پہ نہیں. صحیح ہے, صحیح ہے, صحیح. آج کل تو سنا ہے پاکستانیوں کو ویزا بھی نہیں دے رہے نا یہ لوگ, بہت وزٹ ویزا خاصا مشکل کیا ہوا ہے. اچھا. پہلے جب میں شروع میں آیا تھا تو اس وقت وزٹ ویزا تھا ہی نہیں. اچھا. ٹکٹ لے کے آ جائیں اور یہاں آ کے 2 ہفتے کی انٹری مل جایا کرتی تھی. اچھا. میرا پہلا وزٹ سن 2000 میں ہوا بغیر ویزے کے آئے, پھر 2001 میں شروع میں آیا بغیر ویزے کے آئے, تو 2001 میں پھر میرا یہاں کا ریزلٹ. اچھا, اسکالرشپ ملتی ہے یہاں کوئی ایجوکیشن کے لیے, تعلیم کے لیے آنا چاہے تو ایسا کوئی سسٹم ہے جیسے جرمنی میں قابل لوگ جب جائیں تو پھر ان کو اسکالرشپ ملتی ہے؟ اور وہ یونیورسٹی میں یہاں پہ بھی بعض یونیورسٹیوں نے آفر کیا ہے. ہانگ کانگ یونیورسٹی جو ایشیا کی ٹاپ یونیورسٹی ہے اور دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں سے ایک ہے. اچھا. اس نے آفر کیا ہے اور کافی سارے ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ آئے ہوئے بھی ہیں, اور دنیا کے باقی ملکوں سے بھی اب اچھی خاصی تعداد مسلمان اسٹوڈنٹس کی ہانگ کانگ میں ہو گئی ہے. زبردست. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ہانگ کانگ میں اگر کوئی پاکستانی رزق کے حصول کے لیے آنا چاہتا ہے یا ویسے ہی آنا چاہتا ہے تو یا تو وزٹ ویزا ہے وہ بہت مشکل ہے, یا پھر یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے تو وہ پہلے سے ایک بڑا بزنس مین ہونا چاہیے جس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ کے پیسے ہوں کہ یہاں کی گورنمنٹ اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہو, یا یہ کہ وہ اچھا خاصا قابل آدمی ہو, یہاں آ کے اسکالرشپ لے کے پڑھنا شروع کر دے, یا اپنے خرچے پہ یہاں پڑھنے کے لیے آئے. یہ بھی آپشن ہے, وہ ایڈمیشن کے اوپر ہے. اچھا اچھا اچھا. وہ والا آسان لگ رہا ہے مجھے, شادی والا جو ہے نا وہ ذرا آسان لگ رہا ہے, لیکن وہ پتہ نہیں شادی برائے دخول ہانگ کانگ نہ ہو. ہاں شادی ہوتی ہے ہاں, صرف پیپر میرج نہ ہو, باقاعدہ تمیز والی شادی ہو. اچھا اچھا اچھا, چلیں ٹھیک ہے, بڑھیا ماشاءاللہ. تھوڑا بھی اچھا صحیح ہے, صحیح ہے. ابھی سوال کریں جی. اچھا, دوسرا یہ کہ میں نے تھوڑا سا, آپ ابھی مجھے راستے میں کچھ کارگزاری سنا رہے تھے غیر مسلموں کے اسلام کے حوالے, کھڑے ایسے نا آپ کے پاس دور کھڑے ہوئے کچھ غیر مسلم؟ جی الحمدللہ یہاں پہ کافی لوگ مسلمان ہوتے ہیں, اگرچہ زیادہ تعداد ان کی ہے جو شادی کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں. کیا مطلب شادی کی وجہ سے مسلمان؟ کچھ زیادہ تر تو ہیں عورتیں جو مسلمان ہو کے ان کی پھر کسی مسلمان مرد سے شادی ہوتی ہے. اچھا اچھا. اور بعض الٹا بھی ہوا ہے. جی. الٹا سلسلے میں میری ایک آبزرویشن ہے کہ سنگاپور اور ملیشیا کی خواتین میں ایک شوق ہے باہر کے مردوں سے, یورپین سے شادی کرنے کا. شاید یہ بھی وجہ ہے کہ ملیشیا میں مسلمان لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو جو پھر باہر سروس کرتے ہیں جیسے ایئر لائنوں میں, تو وہ پھر کسی مرد کے ساتھ اگر ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگرچہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے, جو اسٹڈی کر کے جو اسلام کے بارے میں حقیقت جان کر پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی آتے ہیں, تو سینکڑوں لوگ مسلمان بتا رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. صرف شادی نہیں, اس کے علاوہ بھی ریسرچ کر کے بھی بہت سے لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے ہیں. اچھا, اور کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں؟ بس میرا تو یہ پیغام ہے کہ بھئی یہ مفتی ارشد صاحب ہیں, ان کا فتویٰ باقاعدہ یہاں عدالت میں چلتا ہے مسلمانوں کے لیے. اتنی ماشاءاللہ ان کی ویلیو ہے, اور انہوں نے, ان کا بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء سے ہماری ملاقات کروا دی. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ہم جیسے نالائقوں کا انہوں نے اتنا خیال کیا, اور بڑے بزرگوں سے ہماری ملاقات کروا دی. اللہ جزائے خیر دے. تو بس میرا یہ ہے کہ ہم حالات ہوتے ہیں مختلف, ہم جو مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں. اچھا سوری, میں بھول نہ جاؤں, 2 چیزیں میرے ذہن میں رہ گئی تھی. ایک, آپ کل یہودیوں کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ یہاں یہودیوں کا عبادت خانہ بھی ہے, اور آپ لوگ کی میٹنگ میں یہودی بھی بیٹھتے ہیں. تو یہودی کا لفظ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا ہے کہ یار اگر کسی نے آپ کو یہودی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھ لیا تو پر آپ مفتی ارشد صاحب نہیں رہیں گے. تو یہودیوں کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں یہودیوں کا ایٹیٹیوڈ مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہے, ان کا رویہ کیسا ہے. دیکھو سب سے پہلی بات, کیا کیوں ملتے ہیں آپ یہودیوں کے ساتھ بھی؟ اور مجھے بھی لے کے جا رہے تھے یہودیوں کی عبادت گاہ میں. میں نے کہا پبلک مارے گی, بولے گی مفتی صاحب کا یہودیوں سے تعلق ہے نہیں. تو اور میں نے ان سے کہا یار چھپڑ میں دکھا دیں مجھے ان کا عبادت خانہ, تو میں دیکھنے جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ذرا آپ جیوز کے بارے میں جو کل مجھے بتا رہے تھے ٹرین میں, وہ ذرا بتائیں. ہمارا صرف جیو کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا کرسچن کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے, ہندوؤں کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے, بدھسٹ کے ساتھ بھی
جی. تو یہود بھی ایک مذہب ہے جی. اور ایک قوم ہے جی. اور دنیا کو بہرحال انہوں نے فتح کیا معیشت کے اعتبار سے جی. اور دنیا سے اپنے آپ کو منوایا. صحیح. آج بھی اس وقت کوئی 12-13 ملین ٹوٹل یہودی ہیں جی. دنیا میں جی. اور ان میں سے 6 ملین اسرائیل میں ہیں کم و بیش اور اتنی تعداد باقی دنیا میں ہے, زیادہ تعداد امریکہ کے اندر ہے. تو مذہب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اسلام سے باہر تو جو قریب ترین مذہب ہے توحید کے نقطۂ نظر سے وہ یہود ہے اس وقت. یعنی آسمانی مذاہب ہوں یا دوسرے مذاہب ہوں تو اسلام کا جو سب سے قریب ترین مذہب ہے میرا خیال ہے اس حوالے سے کہ جو محفوظ ہے, جس کی آسمانی تعلیمات میں نے یہاں بڑی بڑی داڑیوں والے یہودی دیکھے بھائی, میں حیران ہو گیا. توحید کے حوالے سے بات وہ تو شکر ہے ہم نے ہاتھ نہیں چومے ان کے جا کے, وہ پتہ انہوں نے بتایا بھائی یہ یہودی اتنی بڑی بڑی داڑیاں دھوکہ ہو جاتا ہے. خیر ان کے اندر بھی خیر کافی ڈویژن ہے یہودی, جو بھی مذہب جتنا یعنی پرانا ہوگا. آپ یہ جو کل مجھ سے بات کر رہے تھے نا اس کا میں خلاصہ جی میں بتا دوں کہ یہودیوں کی 2 قسمیں, ایک متشدد اور ایک معتدل. ویسے تو کئی قسمیں ان کے اندر بھی, جس طرح ہم مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں تو ان کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں, لیکن آپ بنیادی طور پر یوں تقسیم کر سکتے ہیں, ایک کنزرویٹو ہیں اور ایک یہ ہے کہ اوپن ماڈریٹ ہیں. تو خیر ہمارا دونوں کے ساتھ اس حد تک تعلق ہوتا ہے جیسے آفیشیلی کوئی سرکاری طور پر میٹنگ ہوتی ہے مذاہب کے ماننے والوں کی تو ہم بھی دعوت پہ جاتے ہیں, وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں, تو اس لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا انہوں نے ہمیں بلا لیا, کبھی وہ ہمارے پاس آ گئے, تو وہ ایک دوسرے سے ہمیں قریب آ کے سمجھنے کا بھی موقع ملا. سیاسی اختلاف ایک طرف کر کے باقی دیکھیں دنیا میں جیسے آپ کا بیان ہو رہا تھا کہ عربی کو اللہ نے محفوظ کیا قرآن کریم کی برکت سے, ایسے ہی ہبرو تورات کی وجہ سے محفوظ ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کے ہیں, وہ تقریباً آپ یوں سمجھے 1700 قبل مسیح کا وہ زمانہ ہے, لیکن انہوں نے اپنے وجود کو, اپنے کلچر کو, اپنے مذہب کو محفوظ کیا ہوا ہے. اور قرآن کریم نے جہاں ان پر تنقید کی ہے وہاں بعض جگہوں پر ان کی تعریف بھی کی ہے. معاشی لین دین کے حوالے سے قرآن کریم نے تو اور قرآن کریم نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ جہان والوں پر ایک وقت میں جب یہ توحید کے اوپر کاربند تھے فضل تکمال العالمین تھا. خرابیاں تو یقیناً آ چکی ہیں, لیکن ہم نے یہ کہا کہ جو باہر کے مسائل ہیں ہم وہ یہاں پہ اندر نہ لے آئیں, اس لیے کہ وہ بھی اجنبی, ہم بھی یہاں پہ اجنبی, تو اجنبی ہونے کی حیثیت سے ہمارے درمیان قدر اشتراک ہے. یعنی آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو باہر کی پھڈے بازیاں ہیں وہ ہانگ کانگ میں کم از کم نہ ہو, یہاں ہم تھوڑا تمیز سے اور اس سے فرق بھی کوئی نہیں پڑے گا نا. ہم بھی تعداد میں بہت تھوڑے ہیں, وہ بھی تھوڑے ہیں, ہم حکومت کے لیے مسائل نہیں پیدا کرنا چاہتے اور باہر کی لڑائی یہاں لڑی بھی نہیں جا سکتی. تو اس لحاظ سے کیوں نہ ایک اچھے ہمسائے کی طرح ہم زندگی گزاریں, وقت گزاریں. البتہ یہ ہے کہ آپ کو کافی چیزیں سیکھنے کا, سمجھنے کا موقع ملتا ہے, جس سے آپ ملیں گے نہیں اس کے بارے میں آپ کی تھوڑا سا میری کسی یہودی سے ملاقات نہیں کروا سکتے, میں بھی تھوڑا سا انٹرویو لینا چاہتا ہوں کہ بھئی کیا ہے تمہارا مذہب, کوئی مذہبی یہودی ہو کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارا تعلق ہے ہی مذہبی یہودی سے, باقی دوسروں سے تو ہمارا کیا تعلق. چلیں یہ پھر انشاءاللہ آج آپ نے یہ کام بھی کرانا ہے. ہاں آج رات تو خیر پروگرام ہے, پھر کل انشاءاللہ. کل تو صبح کتنے بجے رہے ہیں؟ اب آپ بتائیں. چلیں جیسے ہی موقع ملتا ہے انشاءاللہ لے جائیں گے. تو آپ کو ان کے وہ تورات دکھائیں گے. تورات پہ یہ ہاتھ نہیں لگاتے, انہوں نے ایک ہاتھ والا پنجہ بنایا ہوا ہوتا ہے, اس سے وہ ورق پلٹتے ہیں. اور زیادہ تر جو ان کے وہ تورات ہیں وہ سکرول میں جو قدیم زمانے میں ہوا کرتی تھی نا, اس طریقے سے. اور سب سے اچھی یہ ہے کہ جو جلد یعنی لیدر کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر ان کے اندر بھی جتنی پرانی ہوگی اتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو یہ اپنے عبادت خانے میں جس کو سینیگوگ کہتے ہیں وہاں انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہے, تو خاص موقع پر اس کو کھولتے ہیں یا کوئی مہمان آئے تو اس کے لیے وہ کھول دیتے ہیں. اور پھر اس کی کوئی کاپی مل سکتی ہے ہمیں اس تورات کی جو انہوں نے یہاں عبادت خانے میں رکھی ہوئی ہے, جو پرانی ہے, اس کی جیسے انہوں نے چھاپی ہوں گی نا وہ تو ہیں, وہ ابھی یعنی جس کو یہ لوگ اوتھینٹک مانتے ہوں. ہاں وہ تو بائبل ہے نا, جس کو عیسائی, ایک تو ہم جو بائبل پڑھتے ہیں نا وہ تو عیسائی چھاپتے ہیں جس میں قدیم تورات بھی ہوتی ہے اور عہد قدیم بھی عہد جدید بھی. میں کہہ رہا ہوں صرف جیوز نے جو جس کو اوتھینٹک قرار دیتے ہیں, بالکل ہیں, چھپی ہوئی ہیں.
पब्लिश हैं, वो मिल सकती हैं। जी चलें, और कोई पैगाम आप देना चाहें बस हमारे ये, साथियों को? हाँ वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि चूँकि हालात मुख्तलिफ होते हैं, बाज़ औक़ात हम लोग एक मुसलमान मुल्क और मुसलमान माहौल में रहने वाले, जब हम गैर मुस्लिम मुल्क वालों से जो रहते हैं तवाज़ुन करते हैं तो कुछ फ़र्क हो जाता है। जी। तो वो हालात के तकाज़े के तहत कुछ स्टेप लिए जाते हैं वहाँ की मकामी क़ियादत या दीनी क़ियादत से, तो उसको उस तनाजुर में समझने की ज़रूरत होती है। बाकी ये है कि इस्लाम का एक उमूमी जो पैगाम अमन, आश्ती, मोहब्बत का है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, उसको हम बतौर हथियार के इस्तेमाल करते हुए दूसरों को अपने करीब करें ताकि दीन को वो समझ सकें। जब तक वो करीब नहीं आएंगे तो समझेंगे कैसे। अच्छा, यहाँ वो एक किसी ने सवाल पूछा भी फेसबुक पे कि यहाँ कोई फड्डेबाजी है पाकिस्तानियों की तरह, फिरकावारियत टाइप की जो होती है, क्लिपबाजी? पहले तो नहीं थी जी, अब थोड़ी इब्तदा हो रही है। अच्छा, पहले नहीं थी, अब पहले शुरू नहीं हो रही थी, है। पहले एक एहतराम था। अब मैं बल्कि अक्सर कहता हूँ पहले मौलवी साहबान कम थे, मदरसे कम थे, तो जब से हमारी तादाद बढ़ी है तो बजाय इसके कि उलमा इमाम मुख्तलिफ मसालिक की है जो बड़े हैं, तो अमन व मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा में भी इजाफ़ा होता, वो उल्टा। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, मुफ्ती अरशद साहब इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि मुख्तलिफ मसलक के लोगों का इन्होंने अपनी मस्जिद में बयान रखवाया है। यानी मुख्तलिफ चैनल्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा खामखा में, उनके भी बयानात इन्होंने इनके मिंबर से बैठ के हुए हैं। इनको इजाज़त दी है और कि भाई आओ बस इस्लाम की बात करो, कोई दाएँ बाएँ बजाने की कोशिश ना करो। लेकिन उसका गलत फ़ायदा भी बाज़ लोगों ने उठाया है और ऐसे कुछ हरकतें की हैं कि वो कुछ फिरकावारियत फैलाने की कोशिश की है। तो अच्छी बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला बहुत आपने अप्रिशिएट किया। ठीक है, एक मिनट आप इसको, ठीक है जी, हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।